السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویلکم مائی ڈیئر سسٹرز، ہم پڑھ رہے پارا 28، انشاءاللہ اسٹارٹ کریں گے سورۃ الممتحنہ۔ تو آپ سب میرے ساتھ قرآن کھول لیجئے اور مل کر پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الممتحنہ۔ بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. صدق اللہ العظیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ شیئر دی اسکرین۔ سورۃ الممتحنہ ہم سٹارٹ کر رہے ہیں۔ سورۃ الحشر کافی ڈیٹیل میں ہم پڑھ چکے ہیں، سو وی ڈیڈنٹ ریوائز اٹ۔ ممتحنہ میں کیا ورڈ نظر آتا ہے آپ کو؟ امتحان۔ امتحان کیا ہوتا ہے؟ ایگزامینیشن۔ ایگزامینیشن۔ اور ممتحنہ تاکہ نیچے زیر تو فیمیل کے لیے، وہ عورت جس کا امتحان لیا جائے، a female that is being examined۔ مدنی صورت ہے، 2 رکوع 13 آیات، ہجرت کے بعد آخری دور میں نازل ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو،
کس کو پکارا جا رہا ہے؟ ہم مومنوں کو، رائٹ. اللہ تعالیٰ ہم مومنوں کو پکار رہے ہیں. اور جب بھی آیت شروع ہوتی ہے اس طریقے سے، یا ایھا الذین آمنو، اس کا مطلب اس میں کوئی اہم حکم ہم کو مل رہا ہے یا احکام، مور دین ون کمانڈس. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ لا تتخذوا، لا یعنی کیا؟ نہیں. تو ہم کو ڈوز مل رہے یا ڈونٹس اس آیت میں؟ ڈونٹ. لا نہیں، ڈونٹ. تتخذوا نہیں تم بناؤ، عدوی و عدوکم، عدو کہتے ہیں دشمن کو، لیکن عدوی آیا تو میرا ہو جاتا ہے. نہیں تم بناؤ میرے دشمن کو، وہ عدوکم اور تمہارے دشمن کو. اللہ تعالیٰ ہم سے فرما رہے کہ میرے دشمن کو اور تمہارے دشمن کو نہیں بناؤ. کیا نہیں بناؤ؟ اولیاء، اپنا دوست، ولی. تو یہ تو کتنا کامن سینس ہے نا، کہ جب پتا چل جائے کہ کوئی تمہارا دشمن ہے تو کیا ہم اس سے دوستی کریں گے؟ نہیں باجی. نہیں. بٹ یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں ایک کامن چیز دے رہے ہیں کہ اگر کوئی انسان یا کوئی قوم، گروپ، وہ تمہارا بھی دشمن ہو اور میرا بھی دشمن، اور یہاں میں کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو یہ جو ہے نا عدوی، یہاں پہ عدوی کو واو زیر ہے نا، واو یا زیر وی، اس کو سرکل کرو اور لکھو میرے، اور اس کے آگے لکھو اللہ کے دشمن کو. کیونکہ دیکھیے یہاں پر کہیں اللہ کا نام آیا ہے کیا؟ نہیں باجی. نہیں. تو ہم لوگ کنفیوز ہو سکتے ہیں، بٹ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے جب بھی میرا، تو وہ کس کا ہے؟ پھر اللہ کا نام ہے. تو اللہ نے فرما دیا کہ نہیں تم بناؤ میرے دشمن کو اور تمہارے دشمن کو اپنا دوست. یہاں تک بات کلیئر سمجھ آئی؟ کیا لکھے آپ نے عدوی کے نیچے؟ میرا یعنی اللہ کا. ہاں ایسے لکھا نا. اگر نہیں لکھیں گے تو کچھ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، رائٹ؟ اوکے. کیا نہیں بناؤ؟ اپنا دوست. ڈونٹ بی فرینڈ مائی اینیمی اینڈ یور اینیمی. کیوں؟ اور کیا ہوتا ہے اگر تم دشمن سے، اللہ کے دشمن سے دوستی کرو تو کیا ہوگا؟ کیوں نہ کرو؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ساری صورتحال بتا رہے ہیں، اس لیے آیت تھوڑی سی لمبی ہے. تو لقونا الیہم، تو لقونا تم ڈالتے ہو، تم بڑھاتے ہو، الیہم ان کی طرف. کیا بڑھاتے ہو؟ دوستی میں کیا بڑھایا جاتا ہے؟ ہاتھ. تو تم اپنا دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہو ان کی طرف. بالمودتی، کیوں بڑھاتے ہو دوستی کا ہاتھ؟ بالمودتی، اس میں مودہ، ودہ کہتے ہیں دوستی یا محبت. تو تم تو اپنا ہاتھ محبت کی خاطر، ویل وشنگ کی وجہ سے. بی کا مطلب ہے وجہ، ریزن، سبب. تمہاری اس دوستی کا سبب کیا ہے؟ مودہ، محبت یا ویل وشنگ. وہ اور قد، حالانکہ، بے شک، کفرو انہوں نے کفر کیا. حالانکہ وہ کیسے لوگ ہیں؟ اسلام کے منکر. کافر کا مطلب کیا ہوا؟ کفرو انہوں نے کفر کیا ہوا ہے. کس کا؟ اسلام کا بھی، اللہ کا بھی، اللہ کے رسول کا بھی. بیما ساتھ جو، جاءکم آ گیا تمہارے پاس، من الحق کی، حق میں سے. کیا آیا ہے مومنوں کے پاس حق میں سے؟ قرآن، قرآن اور سنت. رسول. قرآن اور
रसूल दोनों भेजे गए तुम्हारे पास हक के साथ। तो ये जिनसे तुम दोस्ती करना चाहते हो उन लोगों ने तो इनकार कर दिया है। और इनकार वाला वर्ड कौन सा है? कफर बाजी। कफर काफरू। उन लोगों ने तो कुफ्र कर दिया, इनकार कर दिया। दे हैव रिजेक्टेड द कफरू ट्रुथ। यस, कफरू। दे हैव रिजेक्टेड द ट्रुथ। और हक के नीचे आप लिख लीजिए कुरान और रसूल। दोनों ने, कुरान और रसूल ने कौन सा इंपॉर्टेंट मैसेज लेकर आए? वो कहीं साइड में आप लिख लीजिए। वो क्या होगा? तौहीद तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो उन लोगों ने इसका इनकार किया हुआ है। क्या ऐसे लोगों से तुम दोस्ती करना चाहोगे? है ना? तो वी हैव टू थिंक अबाउट इट। और इतना ही नहीं किया उन्होंने, सिर्फ इनकार करके नहीं रुक गए। इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जिन्होंने अल्लाह, अल्लाह के रसूल और अल्लाह की किताब का इनकार किया हुआ है, राइट? लेकिन इन लोगों ने और क्या किया देखो। युखरिजून रसूल, वो निकालते हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। व इय्याकुम, और तुमको भी उन लोगों ने निकाल बाहर किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। व इय्याकुम, और तुमको भी। यहाँ पे लिख लीजिए कौन है ये तुमको भी? सहाबाई कराम। अन के, क्यों निकाला मक्का से इन लोगों को? क्योंकि तो अमीनू बिल्लाहि रब्बिकुम, इसलिए कि तुम ईमान लाते हो अल्लाह पर, जो कौन है? रब्बिकुम, तुम्हारा रब है। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम से इन मक्का वालों को कोई पर्सनल प्रॉब्लम, पर्सनल दुश्मनी नहीं थी। तो दुश्मनी की वजह क्या हुई? निकालने की वजह ये है, बिल्लाहि रब्बिकुम, तो अमीनु बिल्लाहि रब्बिकुम, क्योंकि तुम ईमान लाए सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पर, तौहीद पर, और सिर्फ अल्लाह को तुमने अपना रब बनाया। दैट इज द रीजन कि उन्होंने तुमको मक्का से निकाल बाहर किया। नऊजुबिल्लाह। इन अगर, इन अगर, तुम खरज तुम, निकले तुम, जिहादन, जिहाद के लिए, इस मिशन पर अगर तुम निकले, फी सबीली, कौन से रास्ते में? फी यानी में, सबील यानी रास्ता, लेकिन सबीली आया, लाम या जेर, इसको सर्कल करें। मेरे रास्ते में अगर तुम निकले जिहाद के लिए, मेरे रास्ते में, किसके रास्ते में? अल्लाह के रास्ते में। वब्तिगा, और तलाश करने, चाहने को, मरजाती, फिर से आया ताया जेर ती, और क्या तलाश करने के लिए? मेरी रजामंदी। मरजाती, मेरी, फिर से मेरी किसकी? अल्लाह की रजामंदी तलाश करने के लिए। तुसिरूना इलैहिम बिल मवद्दा, तुसीरूना, तुम खुफिया बात, सिर्र कहते हैं सीक्रेट, तुम खुफिया सीक्रेट बात भेजते हो, सीक्रेट मैसेज पहुंचाते हो, इलैहिम, उनकी तरफ, इन दुश्मनों की तरफ, बिल मवद्दा, किसकी वजह से? मोहब्बत की वजह से। बिकॉज यू लव देम, यू केयर फॉर देम, एंड यू आर अ वेल विशर टू देम। तो तुम क्या करते हो? उनको यहाँ के सीक्रेट्स शेयर कर देते हो। सबने नहीं किया,
ایک صحابی کا ذکر آتا ہے، ابھی ہم پڑھیں گے آفٹر کمپلیٹنگ دس آیت، کہ ایک صحابی نے ایسا کیا کہ ان دشمنوں کو مومنوں کا ایک سیکرٹ شیئر کر دیا فار سم پرسنل ریزن، تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی۔ آگے فرماتے ہیں وَأَنَا أَعْلَمُ، وہ اور انا میں، اس آیت میں میرے کتنی بار آیا دیکھ لیجیے۔ انا کون؟ میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور میں اعلمو، میں خوب جانتا ہوں، بما اخفیتم، ساتھ جو خفیہ رکھا تم نے، جو بھی سیکریٹلی کام کیا تم نے، میں خوب اچھے سے جانتا ہوں۔ وما اعلنتم، وہ اور ما جو، اعلنتم میں اعلان ورڈ نظر آتا ہے، جو کچھ اعلانیہ یعنی ظاہر کام کیا تم نے۔ سو وٹ ایور یو ڈو سیکریٹلی اور اوپنلی، آئی نو اٹ ویری ویل۔ یہ کس کا اسٹیٹمنٹ ہے؟ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ۔ کا۔ کہاں لکھا آپ نے اس کو؟ کس کے نیچے، کون سے ورڈ کے نیچے لکھا اللہ کا نام؟ وہ آنا، انا، انا کے نیچے لکھ لیجئے۔ انا کا مطلب ہوتا ہے میں، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اسی لیے لکھنا ضروری ہے، بیکاز یو ڈونٹ سی اینی ویئر اللہ ریٹن ہیئر۔ نہیں لکھیں گے تو آپ کو بعد میں سمجھ آئے گی بات کہ یہ میں کون ہے۔ انڈرسٹوڈ؟ دیٹ از وائی وی گو سلو سو دیٹ وی لرن پراپرلی۔ ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ آئی نو وٹ ایور یو ڈو سیکریٹلی اور اوپنلی، آئی نو اٹ ویری ویل۔ وہ اور من جو کوئی، ہو ایور، یفعلہ جو کوئی کرے گا اس کو، جو کوئی کرے گا اس کو، کیا کرے گا؟ یہ دشمن کے ساتھ سیکرٹس شیئر جو کوئی کرے گا۔ فعل کا مطلب ہوتا ہے جان بوجھ کر کوئی یہ غلط کام کرے گا۔ منکم، تم میں سے۔ کون ہے یہ منکم؟ آیت کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ یا ایھا الذین آمنو، تو کس سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ؟ ہو از اللہ ایڈریسنگ ٹو مومن۔ تو تم مومنوں میں سے جو کوئی ایسا کرے گا، دشمن کے ساتھ مل کر اسے سیکرٹ شیئر کرے گا، تو کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ اس نے کیا کیا پھر؟ فقد، پھر بے شک، ضل، وہ بھٹک گیا، سواء السبیل، سواء سیدھے، درست، سبیل راستے سے، پھر وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ آیت سمجھ آ گئی پوری ورڈ ٹو ورڈ وتھ میننگ؟ اب ہم بیوٹیفلی، دیکھتے ہیں، ماشاء اللہ۔ الحمدللہ، جزاک اللہ خیر۔ سو ویری امپورٹنٹ نا کہ ہم پہلے آیت بھی سمجھے اور دین وی سی واٹ از دا اسٹوری بیہائنڈ دس، واٹ واز دا کانٹیکسٹ۔ پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سورت مدنی ہے، اور یہ جاننا بہت ضروری ہوتا ہے مدنی یا مکی، تو ہم کو سمجھ آتا ہے کہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے یہ سورت، اور ابھی اس وقت یعنی یہ آیتیں جب ہو رہی ہے تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اب مکہ میں نہیں ہے، مدینہ میں ہے۔ ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہوتی ہے کہ ہر مدنی سورت مدینہ میں ہی نازل ہو، کیونکہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹریول کر رہے تھے، ہم نے پڑھے نا کہ جنگوں کے دوران مدینہ سے باہر نکلتے تھے، تبھی بھی صورتیں نازل ہوتی تھی، بٹ دے آر آل آفٹر مائگریشن، ہجرت کے بعد۔ اچھا، اب یہ واقعہ، یہ صورت کس کے بارے میں ہے؟ حضرت حاتب بن ابو بلتا، ایک نام لکھ لیجئے، آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ حضرت حاتب
HATIB, हातिब बिन किसका बेटा? अबू बल्ता रजी अल्लाहु अन्हु, यानी ये कौन है फिर? सहाबी है। सहाबी। वेरी गुड। वाकया ये हुआ कि ये भी मुहाजिरीन में से थे, यानी एक्चुअली ये ओरिजिनल मदीना के रेसिडेंट नहीं थे, ये माइग्रेशन करके मक्का से मदीना आए थे, मुहाजिरीन में से थे। बदर की लड़ाई में भी आपने मुसलमानों के लश्कर में साथ दिया था, लेकिन इनका ये हुआ था स्पेशली कि ये तो हिजरत करके आ गए थे, इनके बाल बच्चे, इनकी फैमिली, इनका माल दौलत प्रॉपर्टी सब कुछ मक्का ही में था। ये इनकी प्रॉब्लम थी। खुद आ गए और इतने सच्चे पक्के थे कि बदर में लड़ाई भी शरीक हुए सहाबा के साथ, बट इनकी फैमिली, इनकी प्रॉपर्टी सब कुछ मक्का में थी और खुद कुरैश में से ना थे। मक्का में ये कुरैश के कबीले से ना थे, सिर्फ हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के हलीफ थे, उनके साथी थे। इस वजह से मक्का में उन्हें अमन हासिल था। अब ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना में थे, यहाँ तक कि जब मक्का वालों ने अहद तोड़ दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर हमला करना चाहा, तो आपकी ये एक ख्वाहिश थी कि हम उन पर अचानक हमला करेंगे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद की थी, बहुत स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दिए थे सहाबा इकराम को कि ये बात सीक्रेट रखी जाए कि हम मक्का वालों पर हमला करने वाले हैं। So attack was being planned on Makkah by whom? By Rasul sallallahu alaihi wasallam. बट उन्होंने इस बात को क्या रखने के लिए कहा था? सीक्रेट बाजी। सीक्रेट। क्यों सीक्रेट रखने पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हिकमत थी कि दुश्मन भी चौकन्ना ना हो और लड़ाई करने ना आए, बल्कि हम क्या करें, ऐसे अटैक करें ताकि ब्लड शेड कम से कम हो, खून न ज्यादा बहे, और फिर मक्का शरीफ पर कब्जा कर लिया जाए। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसमें क्या थी? हिकमत थी। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ की थी कि ए बारी ताला, हमारी तैयारी की खबरें हमारे पहुंचने तक मक्का वालों को ना पहुंचे। सुभान अल्लाह। देखिए, जब हम लोग भी चाहते हैं कि हमारी कोई बात सीक्रेट रहे, तो हम एक दूसरे को बोल देते हैं कि सीक्रेट रखना है, सीक्रेट रखना है, बट हमारे पेट कितने होते हैं? हमारे पेट भी बहुत छोटे और के हाँ बहुत हल्के। बहुत हल्के। और हमको लेडीज को स्पेशली अगर कोई सीक्रेट पता चल जाए तो सबसे पहले हमको क्या होता है कि किसी एक को बता दूं और फिर उसको बोलते तू किसी को ना बताना। करेक्ट। लेकिन आज हमने क्या लेसन सीखा कि अगर हमें कोई बात सीक्रेट रखनी है तो हम अल्लाह से दुआ करें कि ए अल्लाह, मेरे इस सीक्रेट को, मेरी इस खुफिया बात को तू खुफिया रख, एंड देन अल्लाह नोज हाउ टू हेल्प अस। करेक्ट। अब वो हम देखेंगे यहाँ पर अल्लाह ताला ने कैसे मदद फरमाई। अब ये हातिब रज़ियल्लाहु अन्हु जो थे, ये क्या चाहते थे, इन्होंने क्यों ये सीक्रेट खोलने की कोशिश की, वो बाद में हम देखेंगे। पहले इन्होंने किया क्या वो देखते। तो हातिब रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक लेटर लिखा और मक्का वालों के नाम, मक्का के लीडर्स को, और एक कुरैशी औरत जो मदीना आई थी वो वापस
مکہ جانے والی تھی، اس کی خبر ان کو مل گئی، تو انہوں نے اس خط میں مسلمانوں کے لشکر کی چڑھائی کی خبر ان کو دے دی، اور اس عورت سے کہا کہ جا کر تم یہ لیٹر وہاں دے دو۔ اب ان کا ارادہ دھوکے بازی کا نہیں تھا، یہ تو صحابی تھے، لیکن ان کا صرف یہ مقصد تھا کہ میں اگر قریش یعنی مکہ والوں کا دوست بن جاؤں اور ان کا ویل وشر بن کے ان کو یہ خبر دے دوں تو آئی ول بی دیر ان دیر گڈ بکس، میں ان کا دوست رہوں گا اور وہ میرا ایک احسان ان پر ہو جائے گا، اور اس احسان کی وجہ سے وہ لوگ میری فیملی کو وہاں پر ٹارچر نہیں کریں گے، بلکہ میری فیملی کے وہ بھی ویل وشر بن جائیں گے، پروٹیکٹیو بن جائیں گے، تو میری فیملی اور پراپرٹی وہاں محفوظ رہے۔ اس لیے انہوں نے کس کے ساتھ احسان کرنے کا ارادہ کیا؟ مکہ کے مشرک۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس صورت کی شروعات ہی ایسے کی کہ نہیں تم دوستی کرو میرے اور تمہارے دشمنوں کے ساتھ، کیونکہ وہ کافر ہے، انہوں نے کفر بھی کیا اور نکالا بھی تم سب کو مکہ سے، ہے نا؟ بات سمجھ آ گئی؟ اب جی کیا ہاں ہوا؟ بس۔ یس، اب کیا ہوا کہ وہ عورت جب وہ خط لے کر نکلی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس سے دعا کی تھی؟ سوری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے دعا کی تھی؟ اللہ سے۔ اللہ سے، کہ اللہ تو اس بات کو سیکرٹ رکھ، تو پھر تو یہ ناممکن تھا کہ وہ سیکرٹ دشمنوں تک پہنچے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے یہ خبر پہنچا دی اور اس عورت کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 صحابہ اکرام کو اس عورت کا پیچھا کرنے کا حکم دیا۔ صحابہ اکرام فوراً وہاں پہنچے اور اس عورت کو جس کا حلیہ بتا دیا گیا تھا اس کو پکڑ لیا، اور پھر کس طرح اس لیٹر کو اس سے چھینا وہ سب اب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ پورے ڈیٹیل میں۔ ہاں، مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کو یہ ڈیوٹی دے کر فرمایا تم یہاں سے فوراً کوچ کرو، روضہ خاک میں جب تم پہنچو گے تو تمہیں ایک اونٹنی پر سوار عورت ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہے، تم اسے قبضے میں کرو، یعنی کیا صرف لیٹر اس کے پاس سے چھین لو اور لیٹر یہاں لے آؤ۔ صحابی کہتے ہیں ہم دونوں گھوڑوں پر سوار ہو کر بہت تیز رفتاری سے روانہ ہوئے۔ تیز رفتاری سے کیوں؟ کیونکہ وہ عورت مکہ نہیں پہنچنی چاہیے۔ روضہ خاک ایک جگہ تھی جہاں پر پانی کا کنواں تھا، جب وہاں پہنچے تو ہمیں ایک عورت دکھائی دی جو اونٹنی پر سوار تھی۔ زیادہ مرد حضرات نظر آتے ٹریول کرتے ہوئے یا عورتیں؟ مرد۔ ہاں، اس لیے اٹ واز ایزی ٹو اسپاٹ ہر، اور لوکیشن بھی بتا دیا گیا تھا۔ تو یہ دونوں صحابی کہتے ہیں ہم نے اس سے کہا کہ جو خط تیرے پاس ہے وہ ہمارے حوالے کر دے۔ اس نے صاف انکار کر دیا کہ میرے پاس کوئی خط نہیں، لیکن ہم کو پتہ ہے کہ وہ صحابی نے حضرت بلتا رضی اللہ عنہ نے، حاتب بن بلتا نے جو خط دیا ہوگا
تو کچھ پیسے بھی دیے ہوں گے نا کہ بھائی تم میرا کام کرو تو میں تمہیں پیسے دیتا ہوں. تو اب اس نے پیسے لیے ہوں گے. تو شی کلیئرلی ریفیوزڈ کہ میرے پاس کوئی خط نہیں ہے. ہم نے کہا تو غلط کہتی ہے، تیرے پاس خط یقیناً ہے. اگر تو نہ دے گی تو ہم تیرے کپڑوں کی تلاشی لے کر زبردستی وہ خط تجھ سے چھینیں گے. اب تو وہ عورت گھبرا گئی. کیا سن کے گھبرائی ہوگی؟ کہ اس کی تلاشی لیں گے کپڑوں کی اور ہم تو اینی فیمیل وڈ ناٹ لائک اینی میل ٹچنگ ہر. اور کپڑوں کی تلاشی بولے تو پھر آف کورس وہ گھبرا گئی. اور آخر اس نے اپنی چٹیاں، جو بالوں کی چوٹی ہوتی ہے، وہ چٹیاں کھول کر اس میں سے وہ لیٹر، وہ خط نکال کر ہمارے حوالے کیا. ہم اسی وقت وہاں سے واپس روانہ ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسے پیش کر دیا. کیا ان لوگوں نے صرف خط لے کر آئے یا عورت کو بھی لے کر آئے؟ صرف خط کو لانے بولے تھے نا. ایگزیکٹلی. تو یہ بہت ضروری ہے نا کہ جو ہمارا کام ہے ہم وہی کرے. یہ نہیں کہ ابھی سامنے عورت ہے تو پھر اس کو ابیوز کیا جائے یا اس کو بھی پکڑ کر لایا جائے یا اس کے ساتھ غلط بدسلوکی کی جائے. نو. جب خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا گیا تو پڑھنے پر معلوم ہوا کہ حضرت حاتب رضی اللہ عنہ نے اسے لکھا ہے اور یہاں کے حالات کی اطلاع دی ہے، بلکہ آپ کے ارادوں سے مکہ کے کافروں کو آگاہ کیا ہے. یہ اس خط میں تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹیک کی جو پلاننگ ہے اس کی خبر حضرت حاتب رضی اللہ عنہ نے دی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حاتب یہ کیا حرکت ہے؟ حاتب رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا اور ان کے سامنے خط پیش کیا گیا اور کہا یہ کیا حرکت ہے؟ کیونکہ وہ تو مسلمان تھے، صحابی تھے. حاتب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی نہ کیجیے، میری بھی سن لیجیے. میں قریش والوں میں ملا ہوا تھا، خود قریش والوں میں سے نہ تھا. یعنی میں قریش نہیں ہوں بٹ میں وہاں رہتا تھا مکہ میں. پھر میں مکہ ہی میں آپ پر ایمان لا کر آپ کے ساتھ میں نے ہجرت کی. جتنے اور مہاجرین ہیں ان سب کے رشتہ دار اور خاندانی مکہ میں موجود ہے جو ان کے بال بچے اور ان کی پراپرٹی کی حفاظت کرتے ہیں. لیکن میرا کوئی رشتہ دار مکہ میں نہیں ہے. میں باہر سے آیا ہوا بندہ تھا مکہ میں، تو میرا کوئی رشتہ دار ریلیٹیو مکہ میں نہیں ہے جو میرے بچوں کی حفاظت کرے، میرے پراپرٹی کی حفاظت کرے. اسی لیے میں نے چاہا، یہ میری خواہش ہوئی کہ قریشیوں کے ساتھ کوئی سلوک، کوئی احسان کر دوں جس سے وہ میرے بچوں کی حفاظت کرے، اور جس طرح اوروں کے خاندان کی وجہ سے ان کا تعلق ہے، میرے احسان کی وجہ سے میرا ان کے ساتھ ایک رشتہ بن جائے، اور اس احسان کے بدلے وہ میری فیملی کی وہاں پر حفاظت کرے. دیٹ واز دا اونلی موٹیو. انہوں نے سب سچ سچ بتا دیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کوئی کفر نہیں کیا، نہ میں اپنے دین سے، اسلام سے مرتد ہوا ہوں. میں نے اسلام نہیں چھوڑا ہے، میں نے کفر بھی نہیں کیا ہے، اور نہ اسلام کے بعد کفر سے راضی ہوں. میں واپس اور کسی دین میں نہیں جانا چاہتا. بس اس خط کی وجہ اپنے بچوں کی حفاظت تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو
تم سے جو واقعہ حاتب بیان کرتے ہیں وہ بالکل لفظ با لفظ سچا ہے کہ اپنے نفع کی خاطر ایک غلطی یہ کر بیٹھے ہیں، نہ کہ مسلمانوں کا نقصان چاہتے ہیں، نہ کہ کافروں کو جتانا ان کا مقصد ہے۔ یہ کیسے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ حاتب بن کیوں حاتب بن ابو بلتا کو ڈیفینڈ کر رہے؟ فار 2 اس reasons۔ ہاں بولو سوریا بتاؤ۔ باجی انہوں نے ہی خط لکھا تھا اور انہوں نے کنفیس کر دیا نا، غلطی بھی مان کنفیشن کر دیا، قبول کر لیا، غلطی مان لی، یہ ایک وجہ ہے۔ اور ایک کیا وجہ ہے؟ وہ بدری صحابی ہے نا باجی۔ ہم، وہ تو بعد میں بولیں گے وہ۔ ایک اور وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی تھی، ہے نا؟ تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اور دوسرا انہوں نے بھی وہی بولا جو اللہ تعالیٰ نے بتایا، تو انہوں نے سچ کہا۔ یو انڈرسٹینڈ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈیفینڈ کرنا شروع کیا۔ یہ سن کر فاروق اعظم یعنی کون؟ عمر رضی اللہ عنہ اس موقع پر موجود تھے اور واقعات آپ کے سامنے ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بہت غصہ آیا اور فرمانے لگے، یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیجیے کہ اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کو کیوں غصہ آیا اور انہوں نے اسے کیا کہا کہ یہ کون ہے؟ منافق۔ اور گردن اڑا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہ بدری صحابی ہے؟ بدر والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ جو چاہے عمل کرو، میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بدر کے بعد ہونے والے غلطی اور گناہوں پر بھی اللہ نے ان کو آلریڈی بخشا ہوا ہے، گارنٹیڈ۔ تو پھر ہم ان کی کیسے گردن اڑا سکتے ہیں؟ تو یہ واقعہ صحیح بخاری، مسند احمد اور بہت سی حدیث کی کتابوں میں اسی طرح موجود ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا۔ تو اسی سے ریلیٹڈ یہ آیت نازل ہوئی ان کے بارے میں۔ ابھی یہ واقعہ کب کا ہے؟ کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا تھا اٹیک کا؟ تو صلح حدیبیہ جو ہوئی تھی، تھوڑا سا میں آپ کو سیرت کا بتا دیتی ہوں۔ دیکھیے، آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں عمرہ کرنے کا خواب آیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے نکلے تھے۔ مکہ والوں نے کیا کیا تھا؟ ان کو حدیبیہ یعنی مکہ کے بارڈر پر ہی روک لیا تھا، بلاک کر دیا تھا، کہا تھا کہ ہم نہیں آنے دیں گے آپ کو عمرہ کرنے کے لیے۔ پھر بعد میں وہاں پر ایک صلح، پیس ٹریٹی سائن ہوئی تھی، اس کو کہتے ہیں صلح حدیبیہ۔ تو وہ جو ایگریمنٹ تھا، اس ایگریمنٹ کو مکہ والوں نے توڑ دیا تھا۔ صلح حدیبیہ کی ٹریٹی میں بہت سارے کنڈیشنز تھے، تو اس میں سے مکہ والوں نے اس ٹریٹی کو توڑ دیا تھا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کرنے کے ارادے سے یہ اٹیک پلان کیا تھا، جس کی خبر بلتا، حضرت حاتب بن بلتا جو ہے رضی اللہ عنہ، وہ وہاں دینا چاہتے تھے۔ کیا یہ خبر وہاں پہنچی؟ پھر نہیں باجی۔ نہیں پہنچی، اور اللہ نے اس کو روک دیا، اور اس کے بعد ہی فتح مکہ ہوئی تھی، اوکے، اور جس میں کوئی خون نہیں بہا تھا۔ تو جب انٹینشنز اتنے اچھے ہو
تو پھر دیکھیے اللہ کی مدد آتی ہے از ون لیسن. سیکنڈ لیسن، ہر کام میں لوگوں سے زیادہ بھروسہ کس پر کرے؟ اللہ پہ. اور اللہ سے کیا مانگے؟ دعا. ہے نا، ہم دعا کو کیا سمجھتے ہیں؟ تھوڑا لائٹلی لیتے تھے نا ابھی تک. اب قرآن میں اور سیرت پڑھنے کے بعد دعا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ دعا کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے، دعا مخ العباد. کیا مطلب ہے اس کا؟ دعا عبادت کا مقصد. یس، دعا عبادت کا مغز ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ دا ٹاپ موسٹ عبادت، ٹاپ موسٹ فارم آف عبادت از دعا. ہم جتنی عبادتیں کرتے ہیں نا، روزہ، زکوٰۃ، نماز، حج، عمرہ، صدقہ، سب سے ٹاپ موسٹ ہائیسٹ پوزیشن پر عبادت میں دعا ہے. تو ہم جب اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو ہم عبادت کر رہے ہو. تو کیا ہر وقت عبادت نہیں کر سکتے ہم؟ تو ہمارا کچھ بھی ہو رہا ہو نا، چلتے پھرتے ہم اللہ سے مانگے، اس میں فائدہ کس کا ہے؟ ہمارا. ایگزیکٹلی. اگر آپ کی دعا قبول ہوتی ہے تو بہت اچھے، نہیں ہوتی ہے تو اس کے بدلے آپ پر آنے والی مصیبت ٹل جاتی ہے، اور قیامت کے دن آخرت میں دعا کا جو قبول نہیں ہوئی ہے اس کا کتنا سارا آپ کو مل جائے گا بدلہ. پھر ہم سوچیں گے کاش کی میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی دنیا میں. اچھا، کیا آپ چلتے پھرتے ہر وقت نماز پڑھ سکتے ہو؟ نہیں. کیا آپ ہر روز روزہ رکھ سکتے ہو؟ نہیں. کیا آپ ہر روز زکوٰۃ دے سکتے ہو؟ نہیں. کیا آپ ہر روز حج کر سکتے ہو؟ نہیں. کیا آپ ہر روز عمرہ کر سکتے ہو؟ نہیں. کیا آپ ہر وقت صدقہ کر سکتے ہو؟ نہیں. لیکن ہر وقت دعا تو کر ہی سکتے ہو. کتنا فائدہ ہے، بہترین عبادت ہو رہی ہے. یہ ایک لیسن ہم کو یہاں سے ملا. سیکنڈ، سچی بات ہے، کوئی بھی بات ہماری سیکریٹ ہے، اللہ کو بتا دو اور اللہ کو بولو اللہ تو اس کو سیکریٹ رکھ، وہ ہماری دعا، ہماری بات کو سیکریٹ رکھے گا. بھروسہ آیا کہ نہیں آیا اس واقعے سے؟ آیا. بالکل. اور جو آیت ہم نے پڑھی اس میں اللہ نے ہم کو بتا دیا کہ میرے اور تمہارے دشمنوں کے ساتھ دوستی نہ کرو فار اینی پرسنل ریزنس. تو پھر دوستی اور دشمنی دونوں کس کی خاطر ہو؟ صرف اور صرف اللہ. اللہ کی خاطر. ہمارے یہاں تو دوستیاں بھی اولاد کی وجہ سے، دشمنی بھی اولاد کی وجہ سے، حلال اور حرام کی فکر نہیں رہتی اولاد کی وجہ سے. اس لیے المال والبنون زینت الحیات الدنیا ہم پڑھ چکے ہیں. اب دیکھیے ایک اور خاص لیسن ہم کو ملتا ہے کہ ہم سب انسان ہیں، اور یہ صحابہ کرام بھی انسان تھے، اور اتنا بڑا مقام ان کو ملا تھا کہ وہ بدری صحابی تھے. لیکن پھر بھی جیسے ہم انسانوں سے غلطیاں ہو جاتی ہے ویسے صحابہ کرام سے بھی ہو جاتی تھی. ان کو بھی اپنے بال بچوں سے اتنی ہی محبت تھی. تو پھر ہم کیا کریں؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا، ہم بھی ایک دوسرے کو معاف بھی کرتے چلے، کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے. رائٹ؟ لیکن یہ آیتیں بار بار ہمیں گائیڈ کرتی ہیں، تو ہم کیا کریں؟ بچتے چلے. ایک اس آیت میں ایک پارٹ ہم نے دیکھے، اللہ نے فرمایا وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ، اور میں خوب اچھے سے جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو. تو یہ بات کتنی ضروری ہم یاد رکھیں کہ جو ہم
بولتے ہیں یا نہیں بولتے؟ نہیں بھی بولتے ہیں نا، جو بات جو ہمارے سینوں میں ہوتی ہے وہ بھی اللہ خوب جانتا ہے. تو اس سے ہمارا کیا فائدہ ہوگا اگر ہم یہ بات یاد رکھے تو بتاؤ. ایک بہت بڑا فائدہ ہو سکتا ہے ہمارا اگر ہم یہ بات یاد رکھے. کون سی بات؟ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں خوب اچھے سے جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو اور جو تم کرتے ہو، جو بولتے ہو. کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس بات کو یاد رکھ کے ہمارا. ہوگا باجی، ہم منافقت سے بچ جائیں گے، شو آف یا کاری نہیں کریں گے، اور ہمارا خالص نیت والا کام ہوگا جو بھی کام کریں. بالکل ہمارے دل صاف ہو جائیں گے سوریا، ہمارے دل صاف ہو جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ایک بہت امپورٹنٹ ریکویزٹ ہے جنت میں انٹری کے لیے کہ ہمارے دل صاف ہو. جس دل میں حسد، جلن، نفرت اور دشمنی، یہ سب کچھ جس دل میں ہو، کیا وہ دل جنت میں انٹر ہو سکتے؟ نہیں نا. بالکل نہیں. تو بالکل نہیں. تو یہ آیت، اگر ہم اس آیت پہ عمل کرنے لگے انشاءاللہ تو ہمارا یہ فائدہ بھی ہو جائے. ٹھیک ہے، چلے. دیٹ واز آیت نمبر 1. اور کیونکہ اس میں یہ پورا واقعہ تھا اس لیے وی ہیڈ ٹو ٹیک دیٹ مچ ٹائم. آئی ہوپ اٹ از انڈرسٹوڈ. آگے بڑھتے آیت نمبر 2. ان، سوری، ان، اگر. دیکھیے کتنا چھوٹا سا ڈفرنس ہے. ان میں نون کے اوپر کیا ہے؟ پیش. جزم. پیش نہیں ہے، یہ جزم. جزم ہے. اب دیکھیے اسی میں یسقفوکم، فا کے اوپر پیش ہے تو پیش پورا راؤنڈ ہوتا ہے اور یہ جزم. تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ ان، ان. اور اگر اسی نون پر تشدید ہو ڈبلیو والی تو پھر وہ بن جاتا ہے اننا. اور اننا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بے شک، انڈیڈ. تو ہم کو بہت کیئرفل رہنا ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. ذرا سی غلطی میننگ کہاں سے کہاں فرق ہو جاتا ہے. سو ان، اگر، یسقفوکم، اگر وہ پائے تم کو، پکڑ لے تم کو، وَيَكُونُ، اور وہ ہو جائے، لکم، لیے تمہارے، اعداءً، دشمن. اگر وہ پائیں تم کو، پکڑ لے تم کو، اور وہ ہو جائے لیے تمہارے دشمن. وَيَبْسُطُوا، اور وہ پھیلائے، پہنچائے، الیکم، تمہاری طرف، ٹورڈز یو، ایدیہم، ان کے ہاتھ، وَأَلْسِنَتَہم، اور ان کی زبانیں. السنتہم، لسان کہتے ہیں ایک زبان کو، ون ٹنگ. السنت، پلورل، زبانیں، ان کی زبانیں. یہاں پر ایدیہم، یدا کہتے ایک ہاتھ کو، ایدیہم، ان کے کئی ہاتھ، پلورل. بالسوء، برائی کے ساتھ. پھر وہ پھیلائیں گے ان کے ہاتھ اور ان کی زبانیں تمہارے خلاف. کیسے؟ بالسوء، برائی کے ساتھ، دشمنی کے ساتھ. وَوَدُّوا، اور انہوں نے چاہا. ودو، وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں لو تکفرون، لو، اے کاش، تکفرون، تم کافر ہو جاؤ. کتنا اچھا ہو کہ تم کافر ہو جاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے جو پہلی آیت میں فرمایا کہ یہ دشمن، اللہ کے دشمنوں سے دوستی نہ کرو. کیوں؟
اب اس کی وجہ یہاں پر بتائی آیت 2 میں کہ اگر وہ تم کو پائیں، یعنی اگر تم ان کے ساتھ مل بھی جاؤ نا، اور تم ان کے لیے اپنی جان بھی لٹا دو، مال بھی لٹا دو، سیکرٹ شیئر کرو، ویل وشر بن جاؤ، لیکن وہ کیا کریں گے؟ یکونو، وہ تو تبھی بھی ہو جائیں گے، لکم تمہارے لیے، اعداءً دشمن، تم ان کے لیے اپنی جان دے دو، سب کچھ لٹا دو، پھر بھی وہ تمہارے دشمن ہی بنے رہیں گے، وہ تمہارے دوست بن ہی نہیں سکتے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ نوز دیم کہ دشمن تمہارا کبھی بھی دوست نہیں بنے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ایکچولی تو وہ اللہ کا دشمن ہے، وہ اللہ کا دشمن ہے۔ اس پر کون سوار ہے؟ کون سوار ہے اس پر؟ شیطان۔ شیطان۔ ہوں شیطان اس کے کاندھے پر بندوق رکھ کے چلا رہا ہے، تو وہ شیطان کا پپٹ ہے، وہ تمہارا دوست بن ہی نہیں سکتا۔ یو انڈرسٹینڈ؟ شیطان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار کیا فرماتے ہیں؟ عدو مبین، کھلا وہ تمہارا دشمن۔ کھلا دشمن ہے، اور یہ دشمن جو دوسرے ہے، یہ جو کافر ہے، تو دشمن یہ شیطان ان سب کو اپنے پپٹس بنا کر تمہارے خلاف یوز کرتا ہے۔ تو تم ان سے کتنے ہی اچھے رہو، وہ تمہارے دوست بننے والے نہیں، بلکہ وہ کیا کریں گے؟ وہ یبسطو، وہ پھیلائیں گے، الیکم، تمہارے خلاف، کیا پھیلائیں گے؟ اپنے ہاتھ۔ ہاتھ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سمبولک ہے کہ دشمن اپنا ہاتھ تمہارے خلاف یوز کرے گا، تو ہاتھ میں کیا لے سکتا ہے وہ؟ ہتھیار، ویپنز، جیسی ضرورت، جیسا موقع۔ اور وہ کیا چلائے گا تمہارے خلاف؟ اپنی زبان بھی۔ تو وہ ساری اپنی زبانیں تمہارے اگینسٹ چلائیں گے۔ کیسے چلائیں گے؟ بالسوء، برائی کے ساتھ، دشمنی کے ساتھ، گالی گلوچ، گھٹیا باتیں، اکسانا، بھڑکانا، سب کچھ، سارے پیترے وہ اپنے ہاتھوں سے اور زبانوں سے تمہارے خلاف یوز کریں گے۔ کیوں؟ اب یہ سب سے امپورٹنٹ بات، وَوَدُّو، کیونکہ ان کے دل کی خواہش ہے کہ وہ تمہیں، لو تکفرون، کاش کہ وہ تم سب کو پھر کافر بنا دے۔ ان کا ایک ہی انٹینشن ہے کہ تم سب کو ایمان سے ہٹا دے، یہ ان کا مقصد ہے۔ اب یہ مقصد اور کس کا ہے؟ آف کورس شیطان کا ہے۔ تو شیطان نے ان کے دلوں میں کوٹ کوٹ کر یہ چاہت بھر دی ہے کہ مومنوں کو ان کے ایمان سے ہٹاؤ۔ ایسے دشمنوں سے تم جا کر دوستی کرنا چاہتے ہو، از دا پوائنٹ۔ بات سمجھ آئی؟ کہ ایسے کافروں سے تم دوستی کرو گے جا کر؟ تو ہمارے لیے آج بہت بڑا لیسن ہے۔ آپ دیکھیے، آج اگر جو پولیٹیکل سوشل سیناریو آپ دیکھ رہے ہو اراؤنڈ دا ورلڈ، سیم تھنگ، اٹیک کس چیز پر ہو رہا ہے پتہ ہے نا؟ ہم سے کوئی پرسنل کسی کا دشمنی نہیں ہے، اٹیک ہمارے ایمان پر ہی ہے آج بھی اور تبھی بھی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آج کا سیناریو میں آپ دیکھ رہے ہو، ایوری ڈے ڈو یو سی دا نیوز اینڈ ڈو یو آلسو واچ سم ویڈیوز اینڈ یو نو کہ کیسے ہمارے ایمان سے، عمل سے، نماز سے، قرآن سے ہم کو روکا جا رہا ہے۔ isn't it؟ اللہ اکبر، اللہ ہی ہماری حفاظت کرے۔ پھر ہمیں کس چیز میں زیادہ بڑھا دینا ہے اپنے آپ کو؟ ایمان میں، اللہ کے ساتھ، نمبر ون ایمان میں، نمبر 2 ذکر میں، ذکر میں، نمبر 3 نیک اعمال میں،
نمبر 4، نیک اعمال میں سب کچھ آ گیا، ہمارے نماز، ہمارے صدقات، ہمارے روزے۔ اور نمبر 4 جو آج کی واقعے سے ہم کو لیسن ملا، ہمیں اپنی دعاؤں میں ہمیں زیادہ کثرت کرنی ہے۔ ہر معاملے میں اللہ سے دعا کرے۔ آپ جب بھی کوئی نیوز سنو، اور سب بری نیوز ہی سننے ملتی ہے ہم کو ہمارے خلاف، تو ہر نیوز سنو، آپ دعا مانگو اللہ سے۔ جہاں پر کسی بے بس کو دیکھو، اللہ سے دعا مانگو، اپنی پرابلمز کے لیے اللہ سے دعا مانگو، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ سے دعا مانگو۔ تو آج ہمارے پاس سب سے بہترین ایک ہی ویپن ہے، اور وہ ہے نماز اور دعا، انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے؟ آیت نمبر 3، لن، ہرگز نہیں، تنفعکم، ہرگز نہیں نفع دے گے تم کو، ارحامکم، ارحام میں کیا ورڈ ملتا ہے ہم کو؟ رحم، رشتہ داری والا۔ ہرگز نہیں نفع دیں گے تم کو تمہارے رشتہ دار، ولا اولادکم، اور نہ ہی تمہاری اولاد، یوم القیامتی، قیامت کے دن۔ یہ جو رشتہ دار اور اولاد کے پیچھے ہی حضرت حاتب بن بلتہ رضی اللہ عنہ نے دھوکے بازی کرنے کی کوشش کی تھی، کس کے لیے؟ اپنے اولاد اور اپنے رشتہ داروں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہرگز کام نہیں آنے والے تم کو یہ، کہاں؟ یوم القیامتی، قیامت کے دن۔ یفصل بینکم، وہ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان۔ کون؟ اللہ۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ ساتھ جو کچھ تم عمل کرتے ہو، بصیر، خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے کہ ہم اپنے اولاد کی خاطر کتنی پارشیلٹی کر جاتے ہیں، ہماری اولاد کی خاطر کرپشن کر جاتے، حلال حرام کی فکر نہیں رہتی۔ حضرت حاتب رضی اللہ عنہ کی تو ایک مثال ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو دیکھیں، آئینے میں کھڑے ہو جائے کہ ہم اپنی اولاد اور رشتہ داروں کی خاطر جھوٹ، سچ، حلال حرام، رشوت، یہاں تک کہ عبادتوں میں بھی ہم لوز ہو جاتے ہیں، only for the sake of our children and relatives۔ اللہ نے فرمایا یہ قیامت کے دن کچھ کام نہیں آئیں گے، یہاں تک کہ کیونکہ ہر ایک کو اپنا حساب دینا ہے۔ ہم نے کیا پڑھے تھے سورت عبس میں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر ایک کہے گا کہ اللہ تو لے لے میری اولاد کو، میرے ماں باپ کو، میری بیوی کو، میرے بھائی بہنوں کو، پورے قبیلے کو لے لے، لیکن مجھے چھوڑ دے جہنم کی آگ سے۔ یہ ہوگا قیامت کے دن کا سین۔ تو پھر واٹ از دا لیسن فار اس؟ ہر وقت ہمیں کس پر جمے رہنا ہے؟ صرف ایمان ہی پر نہیں، بلکہ عدل اور انصاف پر، سچائی پر۔ کسی حال میں ہم دھوکے باز ثابت نہ ہو اللہ کے سامنے کہ اپنی اولاد کی وجہ سے کسی کو دھوکہ دے دیا، نو نیور، انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، ربنا تقبل منا